السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ کون ہے جو اس کنویں کا خشک پانی دوبارہ لے آئے؟ کون بھرے گا اس کنویں کو؟ آئیے ڈھونڈتے ہیں اس کا جواب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ارأیتم ان اہلکنی اللہ، قل کہہ دیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان مکے والوں کو بتا دیجئے، ارأیتم بھلا دیکھو تو صحیح، کیا رأیتم تم نے دیکھا، دیکھو تو صحیح کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ جیسے ہمارے ہاں بھی کسی سے کوئی بات کرنی ہو نا تو حیرانگی کے لیے کہتے ہیں دسو نا جی، یعنی جو کام نہ ہو سکتا اس کے بارے میں دسو نا جی، یہ کیسے ہوگا، تو اس کے لیے یہ لفظ استعمال کرتے ہیں ارائیتم، بھلا بتائے نا جی، بھلا دیکھو تو صحیح، ان اگر اہلکنی، اہلکا اس نے ہلاک کیا، اور یا متکلم کے لیے ہے، یہ نون جو ہے یہ یا کی آواز کو واضح کرنے کے لیے ہے، اسے کہتے ہیں نون وقایا۔ اہلکنی مجھے ہلاک کیا، اہلکا اس نے ہلاک کیا، اہلکنی اس نے مجھے ہلاک کیا، فعل ماضی ہے، اور ان شرطیہ ہونے کی وجہ سے اس کا ترجمہ مستقبل میں کیا جا رہا ہے۔ ان اہلکنی اگر مجھے ہلاک کر دے، کون؟ اللہ، اللہ، ان اہلکنی اللہ اگر اللہ مجھے ہلاک کر دے، قل کہیے ارائیتم بھلا دیکھو تو صحیح، ان اہلکنی اللہ اگر اللہ مجھے ہلاک کر دے، ومن معی اور رحمنا، ومن اور ان کو جو، اور من ان کو جو، معی ما ساتھ، معی میرے ساتھ ہیں، ومن معی اور ان کو جو میرے ساتھ ہیں، اور رحمنا او یا رحمہ رحم کرے وہ نا ہم پر، اور رحمنا یا رحم کرے ہم پر، ومن معی ان کو جو میرے ساتھ ہیں، اور رحمنا یا ہم پر رحم کرے، فمن یجیر الکافرین من عذاب علیم، فمن پھر، من وہ کون ہے جو، فمن پھر وہ کون ہے جو، یجیرو بچا سکے گا، الکافرین کافروں کو، منکروں کو، اجارہ یجیرو اجارہ اس نے بچایا، یجیرو وہ بچائے گا، فمن یجیرو تو کون بچائے گا، جار کا لفظ ہمسائے کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں، کیونکہ ہمسایہ جو ہے یہ مشکل کے وقت کام آتا ہے، ساتھ دیتا ہے، تو اس کے لیے بھی جار کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ وَمَن یُجِیرُ تو کون پناہ دے گا، کون بچائے گا، الکافرین کافروں کو، منکروں کو، من عذاب علیم من سے، عذاب علیم، علیم دردناک، دردناک عذاب سے، فَمَن یُجِیرُ الکافرین پھر کون بچائے گا منکروں کو، من عذاب علیم دردناک عذاب سے۔ قل ارأیتم قل کہہ دیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان مکے والوں کو بتا دیجئے، ارأیتم بھلا دیکھو تو صحیح،
ان اہلکنی اللہ، اگر اللہ مجھے ہلاک کر دے، ومن معی، اور ان کو جو میرے ساتھ ہے، اور رحمنا، یا ہم پر رحم کرے، فمن یجیر الکافرین، فمن یجیر، پھر کون بچائے گا، الکافرین، منکروں کو، کافروں کو، من عذاب علیم، دردناک عذاب سے۔ جب مکے والوں نے دیکھا کہ اسلام کی دعوت پھیل رہی ہے، وہ اپنا ہر جتن لگا چکے لیکن ختم نہیں ہو رہی، تو پھر تھک کر کے کہتے ہیں کوئی نہیں، یہ 4 دن کا شور شرابہ ہے، پھر انہوں نے ختم ہو جانا ہے، سب کچھ خود خود مٹ جائے گا۔ وہ کہتے تھے مٹ جائے گا، زمانے کی گردش جو ہے وہ ان کو مٹا دے گی، ختم کر دے گی۔ تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان سے پوچھئے، چلیے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے ہلاک کر دے اور ان کو جو میرے ساتھ ہے ان کو بھی ہلاک کر دے، یا ہم پر رحم کرے، ہمارا معاملہ تو چھوڑے نا، تم اپنی بتاؤ، تم جو رب کا انکار کر رہے ہو، تمہیں کون بچائے گا؟ تمہارا بچانے والا کون ہے؟ قل هو الرحمن آمنا به وعلیہ توکلنا، قل، کہہ دیجئے، آپ کہہ دیجئے، آپ بتا دیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان مکے والوں کو کہہ دیجئے، هو الرحمن، ہوا وہ، الرحمن رحمان ہے، وہ تو رحمان ہی ہے۔ قل هو الرحمن، وہ تو رحمان ہی ہے، وہ بڑا مہربان ہے۔ آمنا، وہ ایمان لایا، آمنا، ہم ایمان لائے، بھی، اس پر، آمنا بھی، ہم اس پر ایمان لے آئے، وعلیہ توکلنا، اور علیہ، یہ دو لفظ ہیں، علی اور ہی، علی پر، ہی اس، وعلیہ اور اسی پر، توکلنا، توکلا اس نے بھروسہ کیا، توکلنا ہم نے بھروسہ کیا، توکلنا ہم نے توکل کیا، بھروسہ کیا، وعلیہ توکلنا اور ہم نے اسی پر توکل کیا ہے، بھروسہ کیا ہے۔ قل هو الرحمن، آپ کہہ دیجئے وہ تو رحمان ہی ہے۔ آمنا بھی، ہم ایمان لے آئے اس پر، وعلیہ توکلنا اور اسی پر ہم نے توکل کیا، بھروسہ کیا۔ فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، فَسَتَعْلَمُونَ، پس، سا ان قریب، تعلمون تم جان لوگے، یعلمون ہو تو وہ جان لیں گے، تعلمون تم جان لوگے، فَسَتَعْلَمُونَ، پس ان قریب تم جان لوگے، تمہیں پتہ چل جائے گا، من ہوا، من کون ہے، ہوا وہ، من ہوا کون ہے وہ جو، فی ضلال مبین، فی میں ضلال گمراہی، مبین کھلی، فی کی وجہ سے ضلال جری حالت میں ہے، لام کے نیچے کسر آ رہی ہے، مبین ضلال کی صفت ہے، صفت ہونے کی وجہ سے دونوں کے اعراب ایک جیسے ہیں، فی ضلال مبین کھلی واضح صاف گمراہی میں، فَسَتَعْلَمُونَ، پس ان قریب تم جان لوگے، من ہوا کون ہے وہ جو، فی ضلال مبین کھلی گمراہی میں ہے۔ ان کو بتا دیجئے کہ تمہیں جلدی پتہ چل جائے گا کہ کھلی گمراہی میں کون ہے۔ قل هو الرحمن آمنا به، کہہ دیجئے هو الرحمن، وہ تو رحمان ہے، وہ تو بڑا مہربان ہے، آمنا به، ہم ایمان لے آئے اس پر، وعلیہ توکلنا اور اسی پر ہم نے بھروسہ کیا، فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ،
پس ان قریب تم جان لوگے کون ہے وہ جو کھلی گمراہی میں ہے۔ قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا، قل اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، ان مکے والوں کو بتا دیجئے، ارأیتم بھلا دیکھو تو صحیح، ذرا بتاؤ نا، ان اصبح، ان اگر اصبح ہو جائے، اصبح فعل ماضی ہے ہو گیا، ان شرطیہ ہونے کی وجہ سے اس کا ترجمہ کریں گے ان اصبح اگر ہو جائے، کیا ہو جائے، ماؤکم، ماؤ پانی، کم تمہارا، تمہارا پانی ہو جائے غوراً، غوراً خشک، غور کے معنی ہوتے ہیں غارہ یغیرو، گہرا چلے جانا، یہ اردو میں بھی لفظ استعمال ہوتا ہے، غور و خوض کرنا، گہرائی میں جا کے سوچنا۔ اگر تمہارا پانی خشک ہو جائے، قل ارأیتم بھلا بتائیے، قل کہیے، ارأیتم بھلا بتائیں، دیکھو تو صحیح، ان اصبح اگر ہو جائے ماؤکم غوراً تمہارا پانی خشک، اگر تمہارے چشموں کا پانی خشک ہو جائے، تمہارے کنووں کا پانی گہرا چلا جائے، جو یاتیکم آتا، یاتی آتا وہ آیا، یاتی وہ آئے گا، اگر اس کے ساتھ با کا اضافہ لگا دیتے ہیں تو پھر اس کے معنی ہوتے ہیں لائے گا، یاتیکم لائے گا، فمن یاتیکم تو پھر کون لائے گا، کم تمہارے پاس، بماء معین، بماء پانی کو، معین جاری، بماء معین جاری پانی کو، فمن یاتیکم بماء معین تو وہ کون ہے جو لائے گا تمہارے پاس جاری پانی، اگر تمہارے پانی کنویں کا خشک ہو جائے، گہرا چلا جائے تو اس کو کون لائے گا، کون جاری کرے گا پانی، یا دیکھیں نا آج کل جیسے لاہور میں مسئلہ ہے کہ پانی جو ہے گہرے چلے گئے ہیں، وہ لوگ جو ہیں وہ دوبارہ بار بار بور کرواتے ہیں، ہم نے بھی دوبارہ بور کروایا اپنے موٹر کا، ہمارے ارد گرد بھی اکثر لوگوں نے دوبارہ بور کروائے ہیں، پانی گہرے چلے گئے ہیں، کوئی ہے اس پانی کو اوپر لانے والا، چولستان کے علاقے میں پانی نکالتے ہیں جانوروں کے ذریعے، اونٹ کے ذریعے، یعنی کہ کنویں سے پانی نکالنے کے لیے آگے اونٹ یا کسی اور جانور کو جوتتے ہیں جو لمبا دور تک اس کو رسے کو کھینچ کے لے جاتا ہے، پھر پانی نکالتے ہیں، اتنا گہرا پانی ہوتا ہے، کون ہے جو گہرے پانیوں کو اوپر لا سکتا ہے، مکے میں دیکھ لیں ہے پانی، مدینے میں دیکھ لیں ہے نا قلت پانی کی، کون ہے کسی کے پاس سکت کے پانی کو اوپر لے آئے، کتنا کھلا چیلنج ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو پانیوں کو اوپر لائے، ہاں جی، تو اس سے دیکھ لینا چاہیے کہ کائنات کا نظام اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، کسی اور کے ہاتھ میں نہیں ہے کہ اس نظام میں کوئی رد و بدل کر سکے، اللہ ہی کے کنٹرول میں ہے سب چیز، پھر کیوں لات منات عزا کے سامنے سر جھکاتے ہو، کیوں اللہ کے علاوہ غیروں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہو، کیوں غیروں کے سامنے گردن جھکاتے ہو، سجدہ ریز ہوتے ہو، اللہ ہی ہے جو گہرے پانیوں کو اوپر لا سکتا ہے۔ قل ارأیتم، قل کہیے، ارأیتم آپ کہہ دیجئے بھلا دیکھو تو صحیح، ان اصبح ماؤکم غورا اگر تمہارا پانی خشک ہو جائے، پانی گہرا چلا جائے، فمن یاتیکم تو وہ کون ہے جو لائے گا تمہارے پاس بماء معین جاری پانی کو، حقیقت ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں لا سکتا، پھر اپنا رشتہ رب سے جوڑیے، یہ کبھی گائے کے سامنے، کبھی بندر کے سامنے، کبھی گھوڑے کے سامنے، کبھی حجر، کبھی شجر، کبھی قبر، کبھی زندہ، کبھی مردہ، نہیں، ایک رب کے بن جائیے، رب سے ہی مانگیے۔